علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء نے، اکابرین نے، سلف صالحین نے، بزرگان دین نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام کو جتنے کمالات، معجزات، صفات، خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں جتنے بھی انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ سارے کے سارے معجزات، کمالات، خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، وہ ساری کی ساری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی تھی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور لکھا کہ ہر نبی کو کم از کم ایک معجزہ تو اللہ نے ضرور عطا فرمایا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء تو کم از کم 1,24,000 معجزہ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کم از کم 1,24,000 معجزہ ضرور موجود تھے. لیکن اگر انبیاء کرام کے معجزات کی اوسط نکالی جائے وہ 6 بنتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تقریباً 7,24,000 معجزات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع تھے. یہ ایک محتاط اندازہ ہے، یہ لوگوں کا اندازہ ہے، انسانوں کا اندازہ ہے. لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب لا ریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تم تو اندازے لگا رہے ہو معجزات کے حوالے سے، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے جو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بھیجا ہے، وہ میری الوہیت اور ربوبیت کی دلیل یعنی سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ذات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پوری کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سراپا معجزہ ہے. 2 4 5 6 لاکھوں کی بات نہیں. جب آپ کا پورا وجود سراپا معجزہ، تو آپ کے جسم سے نکلنے والی ہر بات، ہر ادا، ہر قول، ہر فعل معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں. تو معراج کے معنی ہے انتہائی عروج، انتہائی عروج. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات، کمالات، صفات، محاسن، درجات، خوبیوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے. یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کو بھی دیکھا جائے معراج ہی معراج ہے، عروج ہی عروج ہے. کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے، امت کے حوالے سے دیکھا جائے، سیرت سورت کے حوالے سے دیکھا جائے، جس انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے ہر چیز کو عروج ہے، زوال کا نام و نشان ہی نہیں. مثال کے طور پر امت کی بات کر لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کسی پیغمبر کے ساتھ 1000 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 امتی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے. فرمایا کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بھی امتی نہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ میری امت، فرمایا جہاں تک میری نگاہ جائے گی تا حد نگاہ، آگے پیچھے دائیں بائیں میری امت حد سے زیادہ ہوگی. فرمایا یہ میری امت کا عروج اور میری امت کی معراج ہے. کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں تورات، زبور، انجیل بھی ہیں، لیکن ان کتابوں کا نام و نشان بھی ختم. کتابوں تو دور کی بات، وہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ہیں اس زبان کا نام لینے والا بھی آج موجود نہیں ہے. لیکن قرآن کی معراج نے کیے، 1450 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی 20 سے زیادہ ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے. آج بھی یہ زندہ زبان ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے. اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کی ایک بھی زبر زیر پیش میں کوئی رد بدل نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی معراج ہے.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معراج ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ شروع میں نے کہا معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لیکن دوسرے انداز میں آپ دیکھیں تو ہر نبی کو معراج ہوئی، ہر نبی کو بلندی ملی، ہر نبی کو عروج ملا، لیکن اس کا انداز مختلف تھا۔ آدم علیہ السلام کو تب معراج ملی جب وہ آسمان سے دنیا پر تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تب معراج نصیب ہوئی جب وہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تب معراج نصیب ہوئی جب وہ آتش نمرود میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تب معراج نصیب ہوئی جب وہ کنویں میں تھے، پھر اللہ نے اٹھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تب معراج نصیب ہوئی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ دور پر معراج نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں معراج نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش عظیم پر معراج نصیب فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہے۔ اور پھر اس معراج کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، ایک مقام ایسا آیا، نوری مخلوق کا سردار پیچھے ہٹ گیا، رک گیا اور کہنے لگا آگے اگر میں گیا میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام پر خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا، جس کو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہی رہا کہ آنکھ جھپکنا ہی بھول گیا۔ ایسا بیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ آنکھ جھپکی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ اور یوں سمجھئے کہ ایسی معراج اللہ پاک نے نصیب فرمائی کہ اس رات کو شب معراج کہا گیا۔ اور یہ رات ایسی فضیلت والی ہے، یہ رات ایسی فضیلت والی ہے کہ اس رات میزبان خدا تھا اور مہمان مصطفیٰ تھا۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، اور مصطفیٰ اپنی مصطفی میں بے مثال۔ یہ رات ایسی فضیلت والی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا 4 راتیں میری زندگی میں بڑی فضیلت والی ہیں۔ فرمایا پہلی رات ہجرت والی، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شب قدر 27ویں شب۔ تیسری رات فرمایا شب قدر 15 شعبان المعظم کی رات۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا شب معراج۔ یہ رات انتہائی فضیلت والی۔ اور مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی معراج وہ نماز میں ہے، مومن کی بلندی نماز میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، مومن کی کامیابی نماز میں ہے۔ اگر میری اور آپ کی رات اور میرا اور آپ کا دن 5 جانہ نمازیں پوری ہیں تو ہر رات شب معراج ہے۔ ہر دن مجھے اور آپ کو اللہ معراج نصیب فرما رہے ہیں۔ جس دن مجھے اور آپ کو نماز نصیب نہ ہو، سمجھ لیجئے اب ہمارے لیے عروج نہیں، زوال ہے۔ اب زوال ہی زوال ہے، کیونکہ ہم نے کامیابی کا راستہ چھوڑ دیا۔ 5 وقت مؤذن پکار کر کے حی علی الصلاۃ، اور کامیابی کی طرف، کامیابی نہیں چیز میں ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جو ان مقدس راتوں میں بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق رات نہیں گزارتے، بدعات میں، رسومات میں، فضولیات میں گزار دیتے ہیں۔ اب شب معراج آ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں گے بعض لوگ اس رات کو بھی ان کو نماز نصیب نہیں ہوتی، اور پھر جن کو نماز نصیب ہو بھی جائے اگر وہ مسجد میں چلے بھی جاتے ہیں تو بعض ایسے لوگ ہیں نماز کے بعد ایسی نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہی نہیں۔ ادھر سے سنا، کوئی قضاء عمری پڑھ رہا ہے، کوئی کس نیت سے پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں نکال دی ہیں کہ شیطان بھی دنگ رہ جائے۔ جو اللہ رسول کا حکم نہیں تھا وہ پھر سمجھ لیجئے کہ ایسی بدعات رسومات تو شیطان کی طرف سے۔ قضاء عمری کے نام سے ایک مصیبت نکلے بھی، 2 نفل ایسے پڑھو، جتنی بھی نمازیں قضا رہ گئی وہ سب ادا ہو، بھی ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ رات فضیلت والی ضرور ہے، لیکن اس رات کوئی بھی خاص عبادت اللہ رسول کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت اعظام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔
اولیاء اکرام کی زندگیوں سے ثابت نہیں. ہاں اولیاء اکرام کا انفرادی معمول ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس رات عبادت سمجھ کر پوری رات کو عبادت میں گزار دیا ہو، یہ ممکن ہے. تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ پوری رات آپ عبادت میں گزاریں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں اور اس کے بعد پھر اٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، تہجد کا وقت آ جائے تہجد کی نماز پڑھ لیں، تہجد کے ساتھ ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ الشکر کے پڑھ لیں، جتنے نفل پڑھ سکتے پڑھیں. لیکن یہ معمول قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اہل بیت کی زندگی سے ثابت نہیں ہے. ہاں علماء کرام کی زندگیوں سے ایسا ثابت ہے، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن مخصوص عبادت بنا لینا اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کا آج سے ہی نیت کر لے، اور دوسری بات نماز کے ساتھ ساتھ جو اس واقعہ میراث سے ہمیں سبق ملتے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے. اصل تو وہ ہے ہمارے لیے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے اور بڑے بڑے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو چھین رہے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور ان کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہے. یہ واقعہ میرا سے ایک سبق مل رہا کہ غیبت، چغلی، جس کو قرآن کہہ رہا سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. مثال دی اللہ نے، کسی اور گناہ کی اتنی بڑی مثال نہیں دی. فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. واقعہ میرا سے ایک یہ سبب کہ ایسے ہم غیبت، چغلی اس کو چھوڑ دیں کہ جب کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کریں گے تو یہی غیبت ہے. اگر ہاں ہمت جرت ہے، مرد ہو تو پھر منہ پہ بات کر کے دکھاؤ، وہ غیبت نہیں ہے. اگر کسی کے اندر برائی پائی جا رہی ہے تو اس کے منہ پہ جا کے کہہ دو بھائی تمہارے اندر یہ برائی ہے. جب کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرو گے تو یہی تو غیبت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر اس میں برائی پائی جاتی ہو تو پھر فرمایا یہی تو غیبت ہے. برائی پائی جا رہی ہے تو تم پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہو نا، برائی ہے تو اس کے منہ پہ جا کے کر لو. ایک تو یہ سبق ملا. اسی طرح ایک قوم سے گزر ہوا جو پانی میں تیر رہے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر کے نوالے ہیں، پیٹ بڑے بڑے ہیں، اس کے اندر سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے سود خور ہیں، آپ کے امت کے سود خور. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں سود کے بغیر تو گھر نہیں چلتا، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا، سود کے بغیر تو ملک نہیں چلتا. ملک چلے نہ چلے خیر و برکت نہیں آ سکتی. اور آج آپ دیکھ لیجئے دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی. وجہ کیا کہ ہم اللہ رسول کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں. جب تک اللہ رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے ملک کو نہیں چلائیں گے خیر و برکت نہیں آ سکتی. ہمارے بالکل قریبی افغانستان ہے، انہوں نے کوشش کی اور عملی طور پر اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر چل رہے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم سے گزر ہوا ایک شخص ایسا ہے جس نے بہت بڑا گٹھڑا اٹھایا ہوا، اٹھایا نہیں جا رہا، گر پڑتا پھر اٹھاتا اور اس میں اور اضافہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ مجھ کم کر دو، نہیں اور اضافہ کر کے اٹھا. فرمایا یہ آپ کے امت کے خائن ہیں، خیانت کرنے والے، امانتدار نہیں ہے، ان کی سزا یہ قیامت تک ملتی رہے گی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا، پھر ٹھیک ہوتا پھر پتھر سے کچلا جا رہا، پھر ٹھیک ہوتا پھر. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کا وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، پڑھتا تھا لیکن سستی، وقت پر نہ پڑھا، نماز کو بے وقت پڑھا، قضا کر کے پڑھا، سستی کر دی، اس کی سزا یہ ہے. اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کی سزا کتنی زیادہ ہوگی.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھاس بھی کھا رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، جو چیز مل گئی کھائے جا رہے ہیں، پیٹ نہیں بھرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کیا مطلب یہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، سب کچھ کھا جائیں گے، پیٹ نہیں بھرے گا؟ اور آج میں اور آپ دیکھ لیں، میری اور آپ کی عادت بھی یہی ہے، حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے، بس کھائے جا رہے ہیں اور پیٹ نہیں بھر رہا، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ چکے ہیں لیکن پیٹ بھرنے کو تیار نہیں، ہرس نہیں جا رہی۔ تو اپنی اس عادت کو بھی ختم کرنا، جہاں دیکھو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے پیسہ خرچ کرے۔ اللہ پاک نے آنکھیں بھی دی ہے، عقل شعور بھی دیا ہے، جہاں نظر آ جائے یہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے خرچ کر دیں۔ اب تو پکار کر بھی کہا جاتا ہے، تب بھی ہاتھ نہیں ہلتا، جیب نہیں ہلتی، ہاں زبان میری اور آپ کی خوب ہلتی ہے۔ تو اللہ پاک نے آنکھیں عقل چھوڑ دی ہے، انسان دیکھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر دو، اپنے مطابق نہیں، اس ضرورت کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری ساری ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اور اگر گن کر سوچ کر کسی کے کہنے پر پوچھ کر کریں گے تو پھر اللہ بھی گن کر دیں گے۔ تو اگلی بات سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے اسی مدرسے میں پڑھتے بھی رہے ہیں، حافظ سمت صاحب، حافظ ماجد صاحب یہ جانتے ہیں، ان کے والد صاحب انتہائی بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں اور رہتے بھی رینٹ پر ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے مالی طور پر تعاون کرنا ہے۔ میں اکبر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا ایک چکر لگا لیں تاکہ ان تک ہم ان کی امانت پہنچا دیں۔ آپ ذرا ایک چکر لگا لیں تو تمام ساتھی بھرپور تعاون فرما دیں، اور نماز کے بعد ایک ساتھی کھڑا ہو جائے گا گیٹ پر، اب اس کے ساتھ بھی جو حضرات رہتے ہیں تعاون فرما دیں۔ تو یہی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، دیکھا کہ وہ ہل چلاتے ہیں اور بیج بوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، فصل تیار، اور فصل تیار اور فصل کو کاٹ بھی دیا، اور پھر اسی طرح ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی ڈالا، پھر فصل تیار اور پھر فصل کو کاٹ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی فوراً بدلہ عطا فرما دیں گے اور آخرت میں بھی اس سے بہتر اپنے شان شان بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ قرآن میں دیکھیں، احادیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ کیوں؟ کہ مجھے اور آپ نے جو اللہ پاک نے مال دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میری اور آپ کی محنت نہیں، اس میں میرا اور آپ کا عمل دخل نہیں، یہ خالصتاً اللہ کی محنت اور اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر بے بہا اس کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو واقعہ معراج سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے عمدہ گوشت ہے، عمدہ گوشت، لیکن وہ عمدہ گوشت چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، وہ پھر حلال بیویوں کو، حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کی طرف جاتے تھے، دوسری خواتین پر نظر رکھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اس کی مثال یوں دی رسول اللہ، اچھا اور عمدہ گوشت پکا ہوا چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھانا، فرمایا قیامت تک ان کو یہی سزا ملتی رہے گی۔
آج میں اور آپ اپنی اداؤں پر بھی غور دیکھیں، اپنے گھر ماحول معاشرے میں بھی غور دیکھیں اور اپنی تربیت کے اوپر بھی کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ان کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے ان برائیوں سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں گے، تو ان کا اثر ہماری اولاد کے اوپر پڑے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ میں اور آپ ان گناہوں میں جو واقع میراث سے، یہ چند ایک میں نے بتائے ہیں جو واقع میراث سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اگر میں اور آپ ان گناہوں میں ملوث رہیں گے تو پھر 100% یقین کر لیں ان گناہوں کا اثر ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑے گا اور ہمارے گھر والوں کے اوپر بھی پڑے گا، بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کے اوپر پڑے گا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔